فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ گزشتہ روز دہلی میں ہوئے تشدد کے بعد پورا دہلی جل رہا ہے۔ تشدد کے دوران اب تک 7 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، جس میں سے ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل کا بھی نام شامل ہے، جبکہ حالات کو دیکھتے ہوئے شمال مشرقی دہلی میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ متعدد مقامات پر آتش زنی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ وہیں تشدد کے دوران زخمی ہونے والوں میں سے کئیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، لیکن سرکار ان مسائل کے حل کے بجائے ٹرمپ کی آہو بھگت میں لگی ہوئی ہے۔ تشدد کے دوران ایسی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جس سے انسانیت کا درد رکھنے والا دل دہل جائے، جبکہ پولیس کی وحشیانہ کارروائی اور CAA مخالف مظاہرین سے نفرت بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اچھی طرح گا ہندوستان میں ہی رہا آزادی 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 آزادی۔ بتا دیں کہ دہلی میں اس وقت حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز دہلی کے موجپور علاقے میں CAA مخالف پرامن مظاہرے کے دوران CAA حامیوں نے فضا کو زہر آلود کر دیا، جس کے بعد CAA حامیوں اور مخالفین کے درمیان پتھراؤ اور فائرنگ کی گئی۔ واضح ہے کہ یہ پورا ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب جعفر آباد میں CAA کے خلاف احتجاج کرنے والی خواتین کو BJP کے کپل مشرا نے پولیس کے سامنے دھمکی دے کر سڑک خالی کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہیں جعفر آباد میں ہوئے تشدد سے مسلمانوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جعفر آباد سیلم پور میں مسلمانوں کے املاک کو نظر آتش کر انہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ وہیں اسد الدین اویسی نے دہلی تشدد کے لیے دہلی پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے دہلی پولیس پر شرپسند عناصر کا ساتھ دینے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے پولیس پر سخت سے سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ نریندر مودی سے، امیت شاہ سے مطالبہ کرتے ہو منسٹر سے کہ آپ کی پولیس، دلی کی پولیس دنگائیوں کے ساتھ پتھر پھینک رہی تھی، دنگائیوں کے ساتھ پتھر پھینک رہی تھی۔ ایک فارن کنٹری کا ایک پریزیڈنٹ یہاں پر آتا ہے اور دلی کو آ رہا ہے، یہ تشدد ہوتا ہے، یہ ملک کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ مگر وزیر اعظم کو ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ کا سابقہ MLA کل تقریر کر کے کہتا ہے کہ 3 دن کا ٹائم دے رہا ہوں۔ میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ آپ کے آنگن میں آپ نے سانپوں کو پالا ہے، جب آپ اپنے آنگن میں سانپوں کو پالیں گے وزیر اعظم، یہ آپ ہی کو ڈسنے والے ہیں۔ دہلی کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج دوپہر اعلیٰ سطحی میٹنگ طلب کی ہے، جس میں دہلی CM سمیت دوسری پارٹیوں کے نمائندے بھی شامل رہیں گے۔ وہیں دہلی وزیر اعلیٰ نے بھی تشدد کے واقعے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے CAA مخالف مظاہرین سے بات کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہیں آج دہلی کے تشدد زدہ علاقوں کے اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ موجپور میں تشدد کے دوران پولیس پر فائرنگ کرنے والے شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، جس کی شناخت شاہ رخ کے طور پر کر لی گئی ہے۔ آلٹ نیوز کی فیکٹ چیک رپورٹ کے مطابق گولی چلانے والے شخص کا تعلق CAA مخالف خیمے سے ہی بتایا جا رہا ہے۔ وہیں دہلی میں ہوئے تشدد کو لے کر حزب اختلاف نے مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس نے وزیر داخلہ امیت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں سونیا گاندھی نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاندھی کے ہندوستان میں تشدد کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ سونیا گاندھی نے دہلی کے عوام سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے اور فسطائی طاقتوں کو شکست دینے کی اپیل کی ہے جو قوم کو تقسیم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دہلی میں ہوئے تشدد کے بعد کئی شہروں میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ممبئی میں بھی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے دہلی تشدد کے پیش نظر بڑا فیصلہ لیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ اب سے ممبئی کے آزاد میدان میں کسی بھی CAA مخالف مظاہروں کی اجازت نہیں ہوگی۔ الہ آباد ہائی کورٹ سے UP پولیس کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گھس کر طلباء پر لاٹھی چارج کرنے اور طلباء کے املاک کو نقصان پہنچانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی ہے۔
وہیں پولیس تشدد کے دوران زخمی 6 طلباء کو معاوضہ دلانے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ خیال رہے کہ 15 دسمبر کو پرامن مظاہرے کے دوران AMU میں گھس کر پولیس نے طلباء کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کرتے ہوئے مار پیٹ اور توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ نے بابری مسجد کے لیے ایودھیا میں ملنے والی 5 ایکڑ زمین لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لکھنؤ میں ہوئی بورڈ میٹنگ کے دوران فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے دی جا رہی جگہ پر مسجد کے ساتھ ایک اسپتال بھی تعمیر کیا جائے گا اور مجوزہ تعمیرات کے لیے ایک ٹرسٹ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ایک طرف دہلی چل رہا ہے تو دوسری طرف مودی سرکار ٹرمپ کی آہو بھگت میں لگی ہوئی ہے۔ آج ٹرمپ کے دورے کا دوسرا دن ہے۔ آج ٹرمپ اور مودی حیدرآباد گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے، جبکہ آج ٹرمپ کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت کا بھی انتظام کیا گیا ہے، لیکن کانگریس کے کئی ناراض رہنماؤں نے ڈنر میں شامل ہونے کا دعوت نامہ ٹھکرا دیا ہے۔ کانگریس رہنما اس لیے ناراض ہیں کہ اس دعوت میں سونیا گاندھی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ ایک طرف ٹرمپ کے آنے کا جشن منایا جا رہا ہے تو کئی شہروں میں ٹرمپ کے دورے کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ دہلی، کرناٹک، مدھیہ پردیش، کولکاتہ میں بھی ٹرمپ کے دورے کے خلاف سخت مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک میں ریکارڈ بے روزگاری ہے، لیکن مودی حکومت کا خزانہ بے معنی چیزوں پر خرچ کر رہی ہے اور ٹرمپ کے استقبال میں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ٹرمپ کے دورے سے ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا؟ سپریم کورٹ کے جج جسٹس دیپک گپتا نے ملک کے موجودہ حالات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اختلاف رائے ضروری ہے اور حکومت پر تنقید کرنے کو اینٹی نیشنل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے متفق نہ ہونا الگ ہے اور ملک کے خلاف ہونا الگ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اختلاف رائے کو دبانے کی کوشش کے جمہوریت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم نے دہلی تشدد کو لے کر مرکزی حکومت پر سخت حملہ بولا ہے۔ انہوں نے طنز کستے ہوئے کہا کہ غیر سنجیدہ اور نااہل رہنماؤں کو اقتدار پر بٹھانے کی قیمت آج پورا ہندوستان چکا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے CAA قانون کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ CAA مخالفین کی بھی آواز سنے۔